نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی سونیا شیئر کر رہی ہیں۔ سونیا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن ردا کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم سندھ میں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میری بہن کو بہت زیادہ عادت تھی، وہ اکثر اپنی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، جس میں ہماری کچھ کزنس بھی ہوتی تھیں، وہ وہاں پر ایک بہت بڑا باغ تھا، وہاں پر جایا کرتی تھی۔ امی اس کو اکثر منع کرتی تھی کہ وہاں پر مت جایا کرو۔ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جو باغ تھا وہ آسیب زدہ تھا اور وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، لیکن میری بہن کبھی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ امی سے جھوٹ بول کر کہ میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں یا خالہ کے گھر جا رہی ہوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس باغ میں چلی جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک دن میری بہن نے امی کو یہ کہا کہ میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں۔ ماموں کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ امی کو یہی لگا کہ یہ ادھر ہی گئی ہوگی، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ گھر میں جھوٹ بول کر باغ میں چلی گئی ہے۔ میری بہن کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ امی بڑی پریشان ہوئی، آج تک اتنی دیر نہیں ہوئی، پتہ نہیں ردا واپس کیوں نہیں آئی۔ تو امی خود ماموں کے گھر چلی گئیں۔ جب ماموں کے گھر گئیں تو پتہ چلا کہ میری بہن وہاں پر آئی ہی نہیں۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ امی کو شک پڑا کہ کہیں باغ میں نہ چلی گئی ہو۔ ہم لوگوں کے گاؤں کا وہ جو ایک باغ تھا، کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بہت عرصہ پہلے، تقریباً 50-60 برس پہلے، اس کو گاؤں کے ایک ذمہ دار نے اس باغ کو لگوایا تھا، اور اس باغ میں اس نے ایک درخت کو کٹوایا تھا۔ اس درخت کو کٹوانے کے بعد اس پر بہت سی مصیبتیں آئیں۔ اس کے جوان بیٹے کو دورے پڑنے لگ گئے، اس کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ذمہ دار وہاں سے سب کچھ بیچ کر چلا گیا تھا۔ تب سے مختلف کہانیاں جڑی ہوئی تھیں اس پرسرار باغ کو لے کر۔ امی جب باغ میں گئیں تو امی کو بہت اونچے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ چاروں طرف درختوں سے گھرا ہوا اس کی باقاعدہ 4 دیواری بنائی گئی تھی، جو پودوں اور شاخوں کی کیاریوں سے بنائی جاتی ہے۔ بآسانی باغ کے اندر باہر سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، پوری باڑ لگائی ہوئی تھی۔ تو جب میری امی باغ کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں، میری بہن ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کہکے مار مار کے ہنس رہی تھی، اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی اس کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی اور یہ کہنے لگی، ردا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اکیلی، چلو گھر۔ امی نے 1 دفعہ بلایا، 2 دفعہ بلایا، تیسری دفعہ جب اس نے امی کی بات کا جواب نہیں دیا تو امی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ بہت سخت پتھر کی طرح تھا۔ ایک دم سے اس نے امی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے سرخ انگارے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں سے انگارے نکل رہے تھے، اور اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ وہ مردانہ آواز میں امی کو یہ کہہ رہی تھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے۔ امی نے اس کا ہاتھ چھوڑا، امی کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور امی اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنے لگ گئیں۔ جیسے ہی امی نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھا، میری بہن نے بہت زور سے چیخ ماری، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ امی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آئی۔ راستے میں لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ خیر کرے، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اب ان کی جوان بیٹی تھی، اس وقت انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ گھر پہنچی، ابو کو، بھائی کو، میرے چاچو بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بتایا۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اس وقت۔ امی نے بتایا کہ وہ باغ میں بے ہوش پڑی ہے۔ سب بھاگتے ہوئے گئے، میری بہن کو اٹھا کر لائے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ایسے نشان تھے جس طرح سے اس کے ہاتھوں کو جلایا گیا ہے، یعنی جگہ جگہ پر
جلے ہوئے نشان تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بھی اور بیرونی طرف بھی۔ امی نے سارا واقعہ بتایا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے اس کو بہت روکا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کر باغ میں جاتی رہی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ میری بہن بے ہوش ہو گئی تھی باغیچے میں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی کہ اس کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، کوئی چڑیل کا بسیرا ہو گیا۔ گاؤں کی لڑکیوں نے اور میری ایک دو کزنوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جب بھی باغیچے میں جاتے تھے یہ اس درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتی تھی، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی تھی اور عجیب و غریب زبانوں میں باتیں کرتی تھی۔ ہم جب بلانے کے لیے جاتے تھے تو ہم سے لڑتی تھی، غصے ہوتی تھی اور ہمیں دور جانے کو کہتی تھی۔ بعض اوقات تو ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم آپ اپنے گھروں میں بتائیں، جب بھی ہم بتانے کی کوشش کرتے تھے اس کو پتہ چل جاتا تھا اور یہ ہمیں دھمکی دیتی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی گھر میں بتایا تو یہ ہمیں جان سے مار دے گی۔ ایک بار ہم نے اس کو عجیب و غریب طرح سے درخت کے اوپر بھی چڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے ساتھ کبھی بھی باغ میں نہیں گئے، یہ روز باغ میں اکیلی ہی جاتی ہے۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا، ابھی بھی میری بہن کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ خاتون تھی، وہ قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی اور دم وغیرہ بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ جنات بھی نکالتی تھی۔ ان کے پاس گئی، جلدی سے مدد کے لیے ان کو بلایا۔ وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں، جیسے ہم لوگوں کے گھر آئیں آ کر انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت سخت بھاری عذاب آ چکا ہے، وہ ایک خبیث جن ہے، ایک ناپاک شیطان جن جو اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گا، یا تو اس کو جان سے مار دے گا یا پھر یہ شاید پاگل ہو جائے۔ امی بہت رونے لگ گئی، ڈر گئیں۔ ان آنٹی نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک عامل کا پتہ بتا سکتی ہوں، کسی دور میں ان کی شاگرد تھی، لیکن کچھ عملیات ایسے تھے جو میں کر نہیں سکتی تھی تو میں نے ان کی شاگردگی چھوڑ دی، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں تھے۔ میری بہن ابھی بھی بے ہوشی تھی۔ ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ چلے جائیں گے۔ ان کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ اب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری بہن کو ہوش آ گیا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ان آنٹی نے جاتے جاتے یہ بات ضرور کی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اس کو جیسے ہی ہوش آئے گا یا تو یہ گھر سے بھاگ جائے گی یا وہ اس کو لے جائے گا۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں جب آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھیں گے تو اس کے سر کے قریب، اس کے سر سے تھوڑا اونچا آپ لوگوں نے قرآن پاک رکھنا ہے تاکہ وہ مخلوق اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم لوگوں کے جو کمرے تھے وہاں پر ایسی جگہ بنی ہوئی تھی، شیڈز بنے ہوئے تھے جن کے پاس ہم نے اس کی چارپائی کر دی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور سر کے بالکل اوپر کر کے کچھ ہی فاصلے پر قرآن پاک رکھ دیا۔ آدھی رات ہوئی تو اس کو ہوش آ گیا۔ ہم لوگ سارے آس پاس موجود تھے۔ ایک دم سے ہوش آتے اس نے غرانا شروع کر دیا، سر چٹکنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس کی نظر قرآن پاک پر پڑی اس نے رونا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگی کہ امی مجھے کھول دے، مجھے درد ہو رہا ہے، امی مجھے کھول دے۔ وہ جو آنٹی تھی کہہ کر گئی تھی اس کی کوئی بات نہیں سننی آپ نے، جو مرضی کہتی رہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرے گی کہ اس کو آزاد کیا جائے، اور وہ بار بار ایسے ہی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بہت بہانے کیے، عجیب و غریب حرکتیں کی، عجیب و غریب آوازیں نکالی، یہاں تک کہ امی اور ابو کے ایسے رشتہ داروں کے بھی نام لے لے کر پکارنے لگی جن کو شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی، جن کو فوت ہوئے بھی عرصے دراز گزر چکے تھے۔ ان آنٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت اس کو ہوش آئے کوئی بھی کنواری لڑکی اس کمرے میں موجود نہ ہو۔ تو جب اسے ہوش آنے لگا ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے ہوش آنے کی نشانی یہ تھی کہ وہ اس طرح سے رو رہی تھی جس طرح سے کوئی بلی یا کوئی جانور عجیب و غریب آہستہ آہستہ سے آوازیں نکالتا ہے۔ تو ہم لوگ فوراً کمرے سے باہر چلے گئے، ہمیں اس کی صاف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امی، ابو، میرے چاچو چاچی سب وہاں پر تھے، ماموں ممانی بھی آ گئے۔ کسی نے اس کے کسی بات کا جواب نہیں دیا، غرض یہ کہ رات بھر وہ چلاتی رہی، رات بھر وہ
یہ ہیلے کرتی رہی کہ کسی طرح سے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ نہ جانے کوئی اندیکھا وجود بار بار ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک بھی دیتا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ کہتی تھی وہ تم سب کو مار دے گا، وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے گا، میں چلی جاؤں گی، میں اسی کی دلہن ہوں، میری اس سے شادی ہو چکی ہے، میرے ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں بھی ہیں، جبکہ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ اس کے اوپر اس شیطان مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ایک دم سے اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اذان ہوتی تھی ویسے ویسے چیخیں مارتی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو ایک دم سے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ ابو، چاچو اور میرے ماموں یہ لوگ اس گاؤں کی طرف نکل پڑے تھے۔ دوپہر کے وقت یہ لوگ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک عامل صاحب تھے، نہ تو بہت جوان اور نہ ہی بہت بزرگ، ادھیڑ عمر تھے۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب تھیں، آنکھوں میں بہت گہرا اور بہت زیادہ پھیلا ہوا جیسے سرما ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کے ہی خوف آ رہا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ ان کو ابو کچھ کہتے یا کچھ بتاتے، انہوں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگوں کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد جس طرف ہم لوگوں کا غسل خانہ تھا اس طرف گئے۔ غسل خانے میں جا کر انہوں نے 3 بار تھوکا اور یہ کہا کہ اس غسل خانے کی طرف فی الحال کوئی بھی نہ جائے، وہ یہیں پر موجود ہے، وہ اتنی ناپاک مخلوق ہے کہ وہ بیت الخلاء میں ہی رہتا ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اس کمرے میں گئے جہاں پر میری بہن تھی، وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ انہوں نے پانی دم کر کے اس کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے تو میری بہن کو ہوش آ گیا اور وہ چیخنے لگ گئی، لیکن آواز اس کی نہیں تھی، آواز تو کسی مرد کی تھی۔ وہ مرد کی آواز میں چیخ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے مقابلہ کرنا جانتا ہوں، میں تم سے بھی ٹکر لے لوں گا لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا، اس سے میری شادی ہو چکی ہے اور اس کو میں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ عامل صاحب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ ان کو کچھ راکھ چاہیے۔ انہوں نے راکھ لی اور اس راکھ میں انہوں نے کوئی عمل کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے سے کپڑے میں باندھ دیا اور وہ میری بہن کے سرہانے کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مغرب تک مجھے یہاں پر پڑھائی کرنی ہوگی۔ کچھ چیزیں بھی منگوائی گئیں۔ اس دوران میری بہن عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہی، کبھی وہ کوئی زبان بولتی تو کبھی کوئی زبان، ایسی ایسی زبانیں بولتی جو ہم نے سنی بھی نہیں تھی۔ وہ بار بار ان عامل کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے، ان کے بچوں کے نام تک جانتی تھی، کیونکہ وہ نہیں بول رہی تھی، اس کے اوپر جو خبیث جن تھا وہ تھا۔ جیسے ہی مغرب قریب آنے لگی، ہم لوگوں کے غسل خانے سے بھیانک مردانہ آواز میں چیخو پکار شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے کمروں سے باہر نہیں نکلنا، صرف مرد حضرات ہی وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ میری ممانی، چچی اور امی بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھیں۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی وہ پھر اسی غسل خانے کی طرف گئے اور جو راکھ انہوں نے میری بہن کے سرہانے کے پاس باندھ کر رکھی تھی انہوں نے اس غسل خانے میں جا کر پھینک دی۔ وہاں سے تو ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بکرے ذبح کر رہا ہے، بہت بہت بھیانک آوازیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ آدھا گھنٹہ صحن میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خبیث جن اس کے اوپر سے جا چکا ہے، 3 دن ہے آپ لوگوں کے پاس، 3 دن میں اس کی شادی کر دیں، اگر چوتھا دن چڑھا تو یا یہ مر جائے گی یا وہ اس کو لے جائے گا، کیونکہ وہ ناپاک جن ہے، بیت الخلاء میں رہنے والا، جو اس باغیچے میں ایک درخت پر آباد تھا جہاں پر یہ جا کر بیٹھا کرتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ آج سے نہیں کافی عرصے سے ہے، آپ لوگ جانتے ہی نہیں، شاید وہ اس کے ساتھ 4-5 برس پرانا ہے۔ اسی کے پیچھے اس نے اس باغیچے میں جانا شروع کیا۔ اب میرے کزن تو تھے، میرے ماموں اس کا رشتہ مانگتے تھے، ان لوگوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اوپر جن کا بسیرا ہے۔ اگلے دن ہی میری بہن کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ نارمل ہو گئی،
عجیب و غریب طرح سے وہ بیہیو کرنے لگی، جیسے اس کو کوئی بات یاد ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں، بس وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ کچھ بیمار تھی۔ جیسے اس کی رخصتی ہو کر ماموں کے گھر گئی تو جب وہ دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے کزن جب اپنے کمرے میں گئے تو چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں جس طرح سے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں نے جس طرح سے اس کے قریب ایک کالے رنگ کا سایہ بھی کھڑا دیکھا ہے، اور اس کا ایک بہت بہت لمبا ہاتھ تھا جو میں نے اس کے اوپر لہراتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ جب کمرے میں گئے تو میری بہن بالکل ٹھیک تھی، سب کو یہ لگا کہ شاید میرے کزن کو وہم ہوا ہے، اس کے شوہر کو وہم ہوا ہے، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ بالکل نارمل تھی۔ اسی طرح سے میری بہن کی شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ کبھی کبھی ہمارا کزن شکایت کرتا تھا کہ اس کا چہرہ مجھے عجیب عجیب لگتا ہے، کبھی کبھی اس کو غصہ آتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی مجھے کالے رنگ کا سایہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ پھر دوبارہ سے انہیں عامر سے رجوع کیا گیا، ان کے پاس ان کو لے جایا گیا، انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا وہ مخلوق اس کے اوپر سے تو ہٹ گئی ہے لیکن ابھی بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا شادی کے دنوں میں جو اس نے اتار دیا تھا، اسی لیے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ تعویذ اب تم نہیں اتارو گی۔ 18 برس بیت گئے ہیں میری بہن کی شادی بھی ہو گئی اس کی، وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، اس کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بہت بیمار بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کا بیہیویئر بہت بدل بھی جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ گاؤں تبھی چھوڑ دیا تھا جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، کیونکہ نامل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن جو وقت ہم نے دیکھا وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ یہ میری بہن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی نوجوان لڑکیوں کو باغ باغیچوں میں اکیلے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اکثر باغ باغیچوں میں درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ کنواری لڑکیوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سونیا آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvi57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کری ہوں جو ملک احمد نے شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ ثاقب کی بہت ڈراؤنی کہانی ہے۔ ہارر سٹوریز اردو پر جا کر ان کو وزٹ کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز اردو کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے سیکنڈ ہارر چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میرے خوفناک کہانیوں والے چینل پر جتنے بھی نئے سبسکرائبرز، جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں، ان سب کو میں اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ اسی طرح سے میرے چینل کا حصہ بنتے جائیں اور مجھے اور ہمت دیں کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی خوفناک کہانیاں لے کر آتی رہوں جو آپ لوگ ہی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔